السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں آج میں پھر کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، کسی صاحب نے مجھ سے یہ دریافت کیا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نیز انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ جب احتلام ہو جائے تو کون کون سا کپڑا ناپاک ہوتا ہے؟ تو ناظرین، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ احتلام، جسے انگریزی زبان میں نائٹ فال بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے سوتے میں یعنی نیند میں منی کا نکل جانا، خواہ غلط خواب دیکھنے کی وجہ سے ہو یا بغیر خواب دیکھے ہو۔ ناظرین، یہ احتلام عورت کو بھی ہوتا ہے، چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ضروری ہے، اس پر نہانا فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب کہ پانی یعنی منی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ ڈھانپ لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی عورت کو بھی احتلام ہونے اور منی کے نکلنے ہی کی وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ مرد یا عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا حکم ہے اور کون کون سا کپڑا ناپاک ہوتا ہے؟ تو ناظرین، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ مرد یا عورت جسے بھی احتلام ہو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بغیر غسل کیے نہ نماز پڑھنا اس کے لیے جائز، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کے لیے جائز، نہ ہی مسجد وغیرہ میں داخل ہونا اس کے لیے جائز۔ اب رہی یہ بات کہ مرد یا عورت جسے بھی احتلام ہو جائے تو کون کون سا کپڑا ناپاک ہوگا؟ تو ناظرین، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ مرد اگر انڈر ویئر پہنے ہوا ہے، اس کے اوپر سے پینٹ، پاجامہ یا لنگی پہنا ہے اور دیگر بھی کپڑے پہن کے سویا ہے، اور احتلام ہو گیا اور منی صرف انڈر ویئر میں لگی ہے، تو انڈر ویئر میں جس جگہ منی لگی ہے وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ اگر معلوم ہے کہ کس جگہ لگی ہے، کنفرم پتہ ہے، تو اس جگہ کو دھل دے، تو اس صورت میں پورا انڈر ویئر پاک ہو جائے گا، اور دیگر کپڑے میں اگر منی نہیں لگی ہے، ناپاکی نہیں لگی ہے، تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے بلکہ پاک ہی رہیں گے۔ اسی طرح عورت نائٹی، ساڑی یا پاجامہ پہن کے سوئی اور دیگر کپڑے بھی پہن کے سوئی ہے اور اسے احتلام ہو گیا، نیند میں ناپاکی نکل آئی، منی خارج ہو گئی، تو اس صورت میں ساڑی، پاجامہ یا نائٹی کے جس حصے میں منی لگی ہے اگر اسے معلوم ہے تو اس حصے کو دھل دے، تو وہ حصہ بھی پاک ہو جائے گا، اور چونکہ پورے حصے میں دیگر کپڑوں میں منی نہیں لگی ہے، ناپاکی نہیں لگی ہے، تو دیگر کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ اسی طرح بستر میں سویا ہے اور گدا، لحاف، کمبل وغیرہ اوڑھ کے سویا ہے اور احتلام ہو گیا، تو بستر اور گدے، لحاف وغیرہ میں جس جگہ ناپاکی لگے گی بس وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ اس حصے کو اگر دھل دیا جائے تو اس صورت میں وہ حصہ پاک ہو جائے گا، اور دیگر حصوں میں اگر ناپاکی نہیں لگی ہے، منی اور نجاست نہیں لگی ہے، تو دیگر حصے، دیگر کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ ان کپڑوں میں اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اس کلپ کے ذریعے سائل کا جو سوال ہے اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی اور بھی اگر کلپ دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز پھر جلد ہی میں ایک نئی کلپ کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔